ایران کے اسرائیل پر بھرپور جوابی حملے جاری۔ ایرانی ارش، خیبر اور ہائبرڈ میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ 7 ٹن بارودی مواد سے لدے حاج قاسم سپر سونک میزائل نے اہداف تہس نہس کر دیے۔ حملوں میں 14 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حیفا میں لڑاکا طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی تنصیبات میں آگ لگ گئی۔ معاشی مراکز اور وائز مین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس بھی تباہ۔ مقبوضہ بیت المقدس، تل ابیب، بیت الجام، ایلات اور تمرہ میں کئی کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایران کا 3 F-35 اسٹیلتھ سمیت 10 طیارے گرانے کا دعویٰ۔ ایران کے حملوں کے بعد بیت الجام میں 35 اسرائیلی لاپتہ ہو گئے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے۔ فوجی اور تصویری اہمیت کی حامل آبنائے حماس کی بندش پر غور۔ اسرائیلی حملے امریکہ کے آشرواد کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ اسرائیل نے ایک نئی سرخ لائن عبور کر لی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی گفتگو، کہا امریکہ کو بھی اسرائیل کے ساتھ دینے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایران نے اسرائیل پر حملے میں اپنے دفاع کیے، مجبور کیا تو جنگ کو دیگر ممالک تک بڑھانے پر غور کریں گے۔ یورینیم کی افزودگی 60% سے زیادہ کرنے کا عمل جاری رکھنے کا اعلان۔ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی، صہیونی ریاست کو اس کے جرائم کی سزا دیں گے۔ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی اسرائیل کو سخت وارننگ، کہا اسرائیل سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ ایران نے کبھی لڑائی شروع نہیں کی، کسی نے خباثت دکھائی تو کرارا جواب ملے گا۔ اسرائیل کے ایران پر کروز میزائلوں سے حملے، شہداء کی تعداد 80 ہو گئی۔ مزید 2 ایرانی جرنیل اور 3 جوہری سائنسدان منصب شہادت پر فائز۔ شہید ایرانی سائنسدانوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی حملے نہ رکے تو ایران کی جوابی کارروائی مزید سنگین ہوگی۔ ایران کے جوابی وار نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیل نے مدد کے لیے امریکہ کے پیر پکڑ لیے۔ تنازع کو سلجھانے کے لیے عالمی رہنما سرگرم۔ امریکی صدر کے روسی ہم منصب اور اسرائیلی وزیر اعظم سے طویل ٹیلی فونک رابطے۔ ترکیہ کے صدر کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترکیہ نے اسرائیل کو خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایرانی صدر کو یقین دہانی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کو ٹیلی فون، یقین دلایا کہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں چین ایران کے ساتھ ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کو فوری مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ اسرائیل کا یمنی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف پر قاتلانہ حملہ۔ یمن کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد عبدالکریم الغماری بال بال بچ گئے۔ دھماکہ یمنی فوج کے اعلیٰ کمانڈر کی سربراہی میں جاری اجلاس کے دوران کیا گیا۔ یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ نے محمد عبدالکریم سے متعلق کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔ دوسری جانب یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر ہنگامی معاونت کی فراہمی۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ میں فوجی طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے G7 کانفرنس میں شرکت کے لیے کینیڈا روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم خطے میں فوجی اثاثے منتقل کر رہے ہیں جن میں طیارے بھی شامل ہیں۔ ہمیشہ برطانیہ کے مفاد میں درست فیصلے کروں گا۔ ایران نے برطانیہ کے جاسوس بحری جنگی جہاز کو خلیج فارس میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ برطانوی جنگی جہاز اسرائیل کی مدد اور انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کرنے آیا تھا۔ بحری جہاز اسرائیلی میزائلوں کی ایران کی طرف رہنمائی کے مشن پر تھا۔ ایرانی بحریہ کے انٹیلیجنس سسٹمز نے بروقت اس کی شناخت کر لی۔ ایران کی بروقت اور فیصلہ کن کارروائی نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے۔ فوجی اور تصویری اہمیت کی حامل آبنائے حماس کی بندش پر غور۔ اسرائیلی حملے امریکہ کے آشرواد کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ اسرائیل نے ایک نئی سرخ لائن عبور کر لی ہے۔
ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की गुफ्तगू, कहा अमेरिका को भी इसराइल के साथ देने का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने इसराइल पर हमले में अपने दिफा किए, मजबूर किया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर करेंगे। यूरेनियम की अफसूदगी 60% से ज्यादा करने का अमल जारी रखने का ऐलान। ईरान और इसराइल का मुआहिदा करवा सकते हैं, मगर अमेरिका पर हमला हुआ तो ईरान पर मुकम्मल ताकत से हमला करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतनब्बे कर दिया, कहा अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान ताज़ा तरीन तनाज़े में शामिल नहीं है। अमेरिकी सदर और रूसी सदर पुतिन में भी टेलीफोनिक राब्ता। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। पुतिन से इसराइल ईरान जंग पर गुफ्तगू हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाबी खत। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया। कराची में हॉक्स बे समंदर में 3 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने एक नौजवान की लाश निकाल ली, दूसरे नौजवान को बेहोशी की हालत में निकाला गया, तीसरे की तलाश जारी। गिलगित में बर्दाश्त नगर के करीब शादी से वापसी पर बारातियों की गाड़ी दरिया में गिर गई। रेस्क्यू टीमों ने 2 अफराद की लाशें और एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया। गाड़ी में सवार 7 में से 4 लापता अफराद की तलाश जारी है। लाहौर में शादी की तकरीब में दुल्हे के दोस्त की हवाई फायरिंग की जद में आकर 4 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम, कसूर पत्तोकी में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में मतला अबर आलूद, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के बाज़ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। आंधी और झक्कड़ चलने और कुछ मकामात पर यालाबारी की भी पेशगोई। भारतीय शहर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में 6 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दिरान से केदारनाथ जा रहा था। बाप शजदार साया जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के लिए हर दुख दर्द सहने वाले बाप को सलाम। आज इस हसीन रिश्ते का आलमी दिन है। और दिले वहशी के साथ इस बस्ती के एक कूचे से चांद नगर को जाने वाले छोटी बहर के बड़े शायर इब्ने इंशा का 98वां यौम पैदाइश। इब्ने इंशा ने मुज़ानिगारी और सफरनामा निगारी को नई रूह बख्शी।